اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہے کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں۔ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اور وہ زندہ جاوید ہے، سب چیزوں کے سنبھالنے والے اللہ تعالیٰ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعات کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہے، اور اس طرح بھیجیا تھا توریات اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات، بے شک جو لوگ منکر ہے، یعنی یہ معجزات کے لیے بھی، یہ کتابوں کے لیے بھی انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے، ان کے لیے سزائے سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ توریات ایک ساتھ نازل فرمایا، انجیل ایک ساتھ نازل فرمایا، لیکن قرآن 203 سال تھوڑا 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 کر کے نازل فرمایا۔ جو لوگ کافر لوگ ہیں، یہ ان کے معجزات جو پیغمبر ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے معجزات دکھائے، اور بھی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت سے معجزات دکھائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت سے معجزات دکھائے۔ یہ معجزات کے بھی یہ لوگ، یہ کتابوں کے معجزات کی بے شک جو لوگ منکر ہیں، ان سب کے اللہ تعالیٰ کے آیتوں کے بھی ان کے لیے سزائے سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ غلبہ والے اور قدرت والے ہیں، اور بدلہ لینے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، نام اعمال سے ان کا بدلہ لینے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں، سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تحت الثری میں جو کیڑا ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو بھی رزق پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ایسا ذات ہے، وہ ایسا ذات پاک ہے، تمہارے صورت و شکل بناتا ہے ارحم میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا صورت اور شکل، پیر اور ہاتھ، آنکھ، ناک، کان کہاں بنایا؟ ماں کا پیٹ میں بنایا، ارحم میں، جس طرح چاہتا ہے اس طریقے سے بنا دیا۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں بدت اس کے، وہ غلبہ والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کرنے کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ غلبہ والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ ایسا ہے کہ جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، یعنی قرآن کو، جس میں ایک حصہ وہاں آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہے، کچھ آیتوں کا معنی دبی ہوئی ہے۔ ایسے آیتوں کو پیچھے مت پڑھو، ایسے آیتوں کو چھوڑ دو۔ جب وہ لوگ آئیں گے جو علم والے، تو ان سے پوچھ کے ان کا معنی معلوم کر لیں گے، لیکن ایک قرآن ہم کو معلوم پڑتا نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نہیں کر کے جو مسلمان بھائی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو قرآن کو مسلمان نہیں پڑھے گا تو اور کون پڑھے گا؟ جو باتیں تم کو معلوم ہیں اتنا باتیں تو پڑھو، جو باتیں تم کو نہیں معلوم ہیں اس کو ایسا رہنے دو۔ جب وہ لوگ آئیں گے جو علم والے، تو ان سے پوچھ کے ان آیتوں کا معنی معلوم کر لو، اور یہی آیتیں اصل مدار ہے اس کتاب کا۔ دوسری آیتیں ایسی ہے جو کہ استبل مراد ہے، سو جن لوگوں کے دلوں میں کھوجی ہے ویسے اس حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں، یعنی جس کے معنی مفہوم دبی ہوئی ہے اس کے پیچھے پڑھ کر لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ لوگ وہ آیتوں کو لے کے ہم مسلمانوں لوگوں سے اچھالتے ہیں۔ تو ان کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس علم کی ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کرو، جتنا ہو سکے اتنا قرآن ہر دن پڑھا کرو۔ جس دن ہر دن پڑھتے 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 اللہ تعالیٰ ضرور تم کو اس کا
جواب بتلا دے گا۔ جو متصرف المراد ہے دین میں شورش ڈھونڈنے کے غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کے غرض سے، حالانکہ ان کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ کچھ آیتیں ہے قرآن کے اندر میں ان کے معنی دبی ہوئی ہے، ان کے معنی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ قرآن شریف کے سامنے لکھا ہوا ہے الف لام میم، الف لام میم کا معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا علم تو ہم کو نہیں دیا گیا، اگر پیغمبر کو دیا گیا تو وہ ہم کو معلوم نہیں یعنی کچھ اللہ کچھ حالانکہ صحیح مطلب یعنی کچھ آیتوں کے مطلب حق تعالیٰ کی کوئی اور نہیں جانتا۔ ان کے پیچھے پڑھ کے ایسا قرآن کو مت پڑھنے والے بنو، ہمیشہ ہر دن قرآن کی تلاوت کرو۔